بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے اوپر نازل کی۔ تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے۔ یہ اگر آپ تاریخ کے، میں تو کوئی دینی عالم نہیں ہوں، اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ تاریخ میں نے پڑھی ہوئی، تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت کسی تاریخ کے اندر کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے۔ کوئی اس کا مثال نہیں ہے۔ آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف ایز اے ہسٹورین، تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف سٹڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لاجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا۔ پھر سے میں کہتا ہوں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے، اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی۔ آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ 622 اور 632 کے درمیان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف، وہ 12 یا 1300 تھے۔ 10 سال میں 12 یا 1300 لوگ مرے تھے، اور سارا عرب 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، اسلام کے نیچے آ گیا تھا۔ 1 لاکھ سے کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ 10 سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، اور خون بھی نہیں بہا۔ جس طرح جب منگولین نے، انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کروڑوں لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے۔ لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا 12 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی، تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا۔ انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس لیے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا، اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارموک میں ہارتا مسلمانوں سے،
اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. 11 اور 12 سالوں جنگ بدر کے بعد 313 لڑنے والے, یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا. 11 اور 12 سالوں کے بعد دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. تو وہ کیا چینج آئی تھی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے یہ کبھی, میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ, میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا. اور میں نے اپنے اسکالرز جو ہیں, جو مسلمان اسکالرز ہیں, میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریسرچ کرے کہ کیا چینج آیا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا تھا, ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ جو آزادی ہے, اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا ہے. اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے, اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف, یہ بہت بڑا بت ہے. میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے, وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی. جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو میں مثال دیتا ہوں, جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی 70 سال پہلے, تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے, وہ مر گئے تھے. اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے. تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا, تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے. وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاور دونوں طرف, تو ان کو آزاد کیا خوف سے, بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی. پھر ان کو جو کیریکٹر ہے, ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے. جو مثال تھی صادق اور امین کی, سچا اور انصاف کرنے والا, جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے, جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے, انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی. غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا. جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی, جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. سب انسانوں کے پاس پر ہیں, لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے. اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں. وہ والا راستہ ہے پرواز کا, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک. سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں, سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں. میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے مسلمان. یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عاشق رسول یہاں ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع